أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فلم تقتلوهم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت، اور وہ ریت جو آپ نے پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی. ولکن اللہ رما، بلکہ وہ تو اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچائی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ فتح اللہ نے مسلمانوں کو اس لیے دی تاکہ وہ ایمان والوں کو آزمائے ایک اچھی آزمائش کے ساتھ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم، یہ سب تو ہو چکا. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور ایک اور مقصد ہے اللہ کا، وہ یہ کہ وہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے. غزوہ بدر کا بیان چل رہا ہے. مسلمان جب فتح یاب ہو کے واپس مدینہ پہنچے تو اب فتح بھی بہت بڑی تھی. ایک چھوٹے سے لشکر نے بڑے لشکر کو شکست دے دی، اور پروٹوکول اتنا ملا کہ فرشتے اتر آئے مدد کے لیے، اور 70 کافر مارے گئے اور 70 کو ہی قیدی بنا لیا. وہ لوگ جو کبھی ان پہ ظلم ڈھایا کرتے تھے، آج رسیوں کے اندر بندھے ہوئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، آج مدینہ کے اندر یہ مسجد نبوی کے صحن میں بندھے ہوئے ہیں. تو حالات بدل گئے نا، بالکل الٹ ہو گیا سب. کبھی یہ وہاں قید ہوتے تھے مکہ میں، آج دیکھو ان کو قید کرنے والے ان کے قیدی بن چکے ہیں. حالات بالکل بدل گئے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب انسان کے حالات بدلتے ہیں تو انسان کی طبیعت میں بھی کچھ فرق آ جاتا ہے. تو اب صحابہ کرام جگہ جگہ بیٹھ کے تذکرے کر رہے ہو، میں انہوں انج ماریا، میں انج ماریا، ہاں جی میں نے اس طرح کر دیا. اب وہ یہ تذکرے کر رہے تھے. تو اللہ تو سن رہا ہے نا سب، یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے سب. تو چونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ صحابہ کرام کی ڈائریکٹ جو تربیت ہے اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، اس لیے اور ظاہر اللہ اور اس کے رسول کی نظر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، بڑھ کے مار رہے ہیں. اب ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور ادھر تو یہ کہہ رہے تھے ہائے کیا بنے گا. ہاں جی بدر کے میدان میں تو یہ کہہ رہے تھے ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ان سے مقابلہ کریں کہ نہ کریں، کیا ہونا چاہیے. تو اب کیا آپ دیکھو کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے ویسے کر دیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری جو آج کی آیت. تو فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے مارا، اس نے مارا، ہم نے ان کو قتل کیا، نہیں تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. تمہارے پاس تو ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، تم نے کیسے قتل کرنا تھا. تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی، نیزے بھی نہیں تھے، تمہارے پاس تو تیر بھی نہیں تھے. تم تو ایسے ہی جناب جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اٹھا کے چلا گیا تھا. تم کون سا جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، تم تو ایک تجارتی قافلے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے گئے تھے، تمہاری تو تیاری نہیں تھی. تو اس لیے وہ جو میں ان کے اندر آ رہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فوراً ختم کر دیا، فوراً. تو آج جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے، جتنے فسادات ہیں،
ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے اور وہ ہے میں، بس، اور کوئی رولا نہیں، سب اسی کا رولا اور کسی چیز کا رولا نہیں۔ بڑے بڑے دینداروں کو بھی جو گمراہ کر رہی ہے وہ میں، بڑے بڑے نمازیوں کو جو بھٹکا رہی ہے وہ میں، ہاں جی، عام گناہ گاروں کی تو بات ہی رہنے دیں۔ تو ایک میں ہے جو انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ تو میں تو چونکہ مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، ممبر کے اوپر بیٹھنے والے بندے کی نظر وہ جاتی رہتی ہے لوگوں کی طرف۔ جب ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے چہروں کے تاثرات بھی دیکھتے ہیں، کون کس بیان کے بعد مسجد میں مسلسل نہیں آ رہا، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ کوئی ایسی بات کر دی جو اس بندے کی طبیعت پہ گراں گزری، وہ مسجد چھوڑ گیا، جمعہ پڑھنا چھوڑ گیا۔ کیوں؟ اب دیکھو نا، میں ہی ہے نا۔ حالانکہ خطیب نے تو عمومی بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے کسی کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا بیان میں، ہم نے تو ایک عمومی بات کرنی ہو۔ ظاہر ہے مجمع کے اندر اب ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب کوئی یہ سمجھے کہ یہ مجھے اس نے بات لگائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہم وہ لوگ ہوتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہونے والے کہ جن کے پیچھے اگر برے سے برا شخص بھی آ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم میرے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو۔ ہاں، مقتدی وہ ہوتے ہیں کہ امام کی اگر کوئی کوتاہی ان کے سامنے آ جائے تو فوراً کہتے ہیں نا، ادھر پیچھے میری ہونی نہیں۔ کبھی امام نے بھی بولا ہے کہ میرے پیچھے فلاں 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 کھڑا ہے تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھانی جناب، میرے پیچھے سارے پارسا اور نیک لوگ کھڑے ہوں تو پھر نماز پڑھاؤں گا۔ کوئی امام آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو امام سب کو جوڑتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ہر ایک کا درد ہوتا ہے۔ تو میں ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں نے تو اپنے 20 سالہ اس تجربے کے اندر، جو میں نے 20 سال سے میں خطابت کر رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں 20 سال سے، تو میں نے تو یہی نچوڑ نکالا کہ میں ہے جو ہمیں برباد کرتی ہے۔ بس اس کو ختم کرنا، اس کو ختم کرنا۔ جس دن یہ ختم ہو گئی اس کے بعد پھر سارے معاملے آسان۔ تو ولایت کی جو پہلی سیڑھی ہے، یعنی بندہ ولایت کے درجے پہ کب چڑھتا ہے؟ سب سے پہلے جب وہ اپنے نفس پہ قابو پا لیتا نا، اپنی انا، اپنی میں کے اوپر، پھر وہ ولایت کی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے، پہلے درجے پہ چڑھتا ہے، آگے بڑی منزلیں ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھو صحابہ کرام کی، چونکہ ظاہر ہے یہ جو جماعت ہے صحابہ کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنانا ہے، قیامت تک، کیونکہ دین تو اسی وقت مکمل ہونا ہے نا۔ تو اس لیے ان کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل بنانا ہے، ایک نمونہ بنانا ہے۔ انہی کے بارے میں پھر قرآن نے پیچھے بولا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ہاں جی، کہ یہ جو منافقین کہتے ہیں نا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ جو منافقین کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کی طرح ایمان لائیں، نہ 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 نہ، یہ تب مومن سمجھے جائیں گے جب اندر باہر سے صحابہ کی طرح مومن ہوں گے۔ دیکھو اللہ نے ادھر ہی کہہ دیا۔ تو اس لیے چونکہ انہوں نے قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی چھوٹی بات پہ نظر رکھی اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو ٹوکا، ان کو سمجھایا۔ ہماری فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنت البقیع کے اندر مدفون ہے، تو بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو یہ چھوٹے تھے، ان کے والد کا نام تھا مولانا یحییٰ کاندلوی۔ وہ کہتے ہیں والد صاحب گھر تشریف لائے، ان کی سوانح عمری میرے پاس پڑی ہے، اس کو میں نے پڑھا، تو اس میں ایک واقعہ یہ بڑا خوبصورت انہوں نے لکھوایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو والد صاحب گھر تشریف لائے، تو گھر آتے کہا ذرا مجھے کوئی تکیہ تو لا کے دینا۔ وہ کہتے ہیں میری والدہ نے میرا چھوٹا سا تکیہ بنایا ہوا تھا، جیسے مائیں بچوں کے لیے بنایا کرتی تھی۔ اب یہ بھی ایک موضوع ذہن میں آ گیا، یعنی آج کل بچے ماؤں کے ساتھ، باپ کے ساتھ مانوس کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کل ساری چیزیں تو آرٹیفیشل ہو رہی ہیں، ماں کی جو انوالومنٹ ہے بچوں کے ساتھ وہ کم ہو گئی ہے۔ پہلے ماں ہی سارے کام کرتی تھی، بچے کا سویٹر کس نے بنانا ہے؟ ماں نے، جرسی کس نے بنانی ہے؟
ماں نے. اس سے بھی پیچھے چلے جب کھڑیوں کا زمانہ تھا کپڑے کس نے بنانا ہے, کپڑا سوٹ کس نے بنانا ہے, ماں نے. تو ماں کی سردیاں آ گئی ہیں, بچے کو پانی گرم کر کے دینا ہے تو کس نے, ماں نے. صبح تہجد کے وقت ماں اٹھتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے, اس نے جناب پانی گرم کرنا ہے, میرے بچوں نے اٹھنا ہے, ٹین کے اندر پانی گرم کرنا ہے, ٹین کے اندر پانی گرم کرنا ہے, ہنڈیا کے اندر, مٹی کی ہنڈیا میں پانی گرم کرنا ہے. تو ماں بچوں کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی, اس وجہ سے بچے بھی ماؤں سے مانوس ہوتے تھے. آج بچے کیوں دور ہو گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے سب آرٹیفیشل ہے, کپڑے بازار کے, سویٹر بازار کا, جیکٹ بازار کی, جرسی بازار کی, چادر بازار کی, کھانا بھی بازار کا. آج میری طبیعت ہی, چلو آرڈر کر لو, شہروں میں یہ ہوتا ہے آرڈر کر لو, ہاں جی آرڈر کر لو, بڑے بڑے گھروں میں یہی ہوتا ہے. تو ماؤں کے ساتھ بچے مانوس نہیں ہیں, اور یہ ہمارا بڑا المیہ ہے. تو بہرحال اس لیے صحابہ اکرام جو تھے ان کو چونکہ رول ماڈل بنانا تھا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی, ایک ایک بات پہ نظر رکھی. تو یہاں بھی یہی فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, تم نے قتل نہیں کیا جو تم کہہ رہے ہو ہم نے مارا ہے, ہم نے اس طرح کر دیا, وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. آگے حضور نے بھی ایک کام کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ریت اٹھائی, بتایا تھا نا کہ ریت کی طرف آپ تھے, تو ریت اٹھائی مٹھی, ایک کافروں کے دائیں طرف پھینکی, ایک ان کے سینٹر میں پھینکی, اور ایک ان کے بائیں طرف. اب اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو ہر کافر کی آنکھوں کے اندر ڈال دیا. تو فرمایا پھینکنا آپ کا کام ہے, ان کی آنکھوں میں ڈالنا ہمارا کام تھا. تو اس لیے اب دیکھو یہاں حضور کو بھی فرما دیا تھا کہ حضور کے ذہن میں بھی نہ آئے. دیکھو نا ایک بات چل رہی ہے تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے مارا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ریتیں میں ہی سٹی ہی نا. دیکھو حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, آپ نے نہیں وہ ریت ان کی آنکھوں میں ڈالی, بلکہ اللہ نے, بلکہ ہم نے کیا کیا, ان کی آنکھوں کے اندر اس ریت کو پہنچایا. وہ ہماری قدرت, آپ نے تو صرف پھینک دی تھی, تو ان 1000 کے لشکر کی آنکھوں میں ہم نے اس کو پہنچایا اس ریت. تو حضور کو بھی ساتھ ہی کہہ دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا, اور آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی, وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا, بلکہ اللہ نے اس ریت کو پھینکا. اب یہاں پہ آ جائیں دوسرا پہلو, قرآن پاک کو پڑھ کے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں, قرآن پاک کو پڑھ کے ہی لوگ ہدایت پہ آتے ہیں. اب گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات دو نہیں ہے, یہ ایک ہے. دو نہیں ہے, یہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں ہک ہے, ہک ہے, ہک ہے. اب ظاہر ہے وہ اس آیت کو جب پڑھتا ہے وہ دیکھو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے, تو وہ اس سے پوچھا جائے گا بھائی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت میرے پاس دلیل ہے. اچھا جی کون سی؟ سورہ انفال کی آیت ہے, اللہ نے خود بولا ہے آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. تو اس کا مطلب اس وقت اللہ کون تھا؟ وہ آپ ہی تھے. سمجھ آئی؟ تو قرآن پاک کی آیات سے ہی لوگ کیا کرتے, غلط مطلب نکال لیتے ہیں. تو پھر اگر اب یہاں پہ ہم ان کو جواب دیں گے, ہمارے پاس کون سا جواب ہے؟ ہمارے پاس یہی آیت جواب ہے. بھئی اگر اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی حضور ہیں, حضور ہی اللہ ہیں, ہاں جی, تو پھر تھوڑا پیچھے چلے جاؤ. حضور سے بھی پہلے تو اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا کہ تم نے نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے. اس کا مطلب اللہ پھر صحابہ بھی بن گئے تھے. کیوں جی؟ پھر اللہ صحابہ میں بھی آ گیا نا, کہ اللہ نے پہلے صحابہ کی نفی کی ہے نا. تو یہ مطلب نہیں, مطلب یہی ہے کہ آپ نے تو صرف ریت پھینکی تھی, اس ریت کو ان کی آنکھوں میں پہنچایا اللہ نے. یہ مطلب بنتا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اب یہ جو اللہ نے فتح عطا فرمائی, تو فرمایا یہ فتح ہم نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم تمہیں آزمائے. دو طرح سے بندے کو آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ سے نعمت کو چھین کے آزماتے ہیں, کچھ کو نعمت دے کے آزماتے ہیں. تو بدر کے میدان میں صحابہ کی آزمائش تھی, یہ کم تھے وہ زیادہ تھے, پریشانی ڈال کے آزما لیا. اور فتح یاب کر کے اب یہ بھی آزمائش ہے کہ اب بھلا یہ کیا کرتے ہیں, اب یہ جنگ جیت گئے ہیں, اب یہ کیا کرتے ہیں. تو فرمایا یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے, تم فتح یاب ہو گئے ہو, یہ تمہاری آزمائش تھی. تو تمہیں اس میں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ ہی نے مدد کی ہے, اللہ ہی نے نصرت کی ہے. اگر اللہ تعالی ہماری مدد نہ کرتے تو ہم فتح یاب نہ ہو سکتے. ان اللہ سمیع علیم, اللہ ہر چیز کو سننے والا, ہر چیز کو جاننے والا ہے.
ہر چیز جو تم باتیں کر رہے ہو بیٹھ بیٹھ کے اپنے قصے سنا رہے ہو، اللہ اس کو سننے والا ہے، اور جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اب آگے اور بتا دیا کہ دیکھو ہم نے تمہاری تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بڑی تعداد کو شکست کیوں دی ہے، اس کا ایک اور مقصد، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم کافروں کی تدبیروں کو کمزور کر دیں۔ کیونکہ مکہ سے جب ابو جہل نکلا تھا تو وہ یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم آج تہس نہس کر دیں گے ان کو، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا نا کہ مسلمان ابھی تھوڑی تعداد میں ہیں، تو اس نے کہا تھا آج چھوڑنا نہیں ہے ہم نے ان کو، آج بالکل جناب باقی جو لوگ وہاں تھے، خواتین، بچے، بوڑھے، ان کو کہہ آئے تھے کہ جناب تم نے پریشان ہے نا، بس یہ قصہ تمام ہو جائے گا، بس آج ہم نے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دینی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم تمہاری جڑ کاٹیں گے، معاملہ اس کے الٹ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے مسلمانوں تمہیں اس لیے فتح یاب کیا تاکہ کافروں کی چالیں کمزور ہو جائیں۔ تو پھر جتنی طاقت کے ساتھ وہ آئے تھے بدر میں، اتنی طاقت کے ساتھ بعد میں آنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے منصوبے اپنے ایک ہی غزوہ کے اندر پورے کیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنی ضد، اپنی انا، اپنی میں کو اس کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا وہ بندہ سمجھ لے وقت کا ولی ہے، وہ اللہ کا قرب پا جائے گا، اور جو اسی کے جمیلے میں پڑا رہا پھر وہ جگہ جگہ پہ بھٹک جائے گا، جگہ جگہ پہ وہ بہک جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی خواہش نفس کے اوپر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔